بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرول 22 روپے اور ڈیزل 17 روپے مہنگا کر دیا اور اب پیٹرول 272 اور ڈیزل 280 روپے مل رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، مہنگائی کی نئی لہر آتی ہے۔ بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، منی بجٹ بھی آ گیا ہے، IMF کی شرائط بھی مان لی گئی ہیں اور اب ہم امید کر رہے ہیں کہ IMF نے جو ہمیں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر دینے ہیں وہ ڈالر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج مجھے ایک صاحب کی کال آئی اور ان صاحب کی بات جب میں نے سنی تو وہ جذباتی تھے، رو بھی رہے تھے۔ وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مطلب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کر لوں گا۔ میں نے کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں اور میری 14,000 روپے پینشن ہے اور میرے 5 بچے ہیں، تو میں ان کا پیٹ کیسے بھر سکتا ہوں؟ مجھے آپ خود بتائیں۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ مجھے ایک میسج کی صورت میں بھیج دیجئے۔ انہوں نے اب جو مجھے میسج کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ میسج میں لکھتے ہیں: اپیل 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 وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف صاحب، السلام علیکم۔ جناب عالی، میرا تعلق ضلع اٹک سے ہے۔ میری ٹوٹل پینشن 14,000 روپے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ اس میں بجلی کا بل ادا کریں یا علاج کرائیں یا پھر 5 بچوں کا پیٹ بھریں۔ میری جناب آپ سے دردمندانہ گزارش ہے، میرے 4 بچوں کو باعزت روزگار عطا کر دیں۔ پاکستان POF واکنڈ سنجوال اٹک یا OGDC جنڈ میں بطور لیبر بھرتی کر لیں۔ اس مہنگائی کے دور میں 14,000 پر گزارا کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ خدا را ان 4 بچوں کو روزگار عطا فرما دیں، نہیں تو یہ بچے خودکشی کر لیں گے۔ ایک بوڑھے باپ کا گھر اجڑنے سے بچا لیں۔ غریب سمجھ کر یا انسان سمجھ کر ان کو روزگار عطا کر دیں۔ شکریہ، میں اور میرے بچے تا حیات آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ آخر میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور نوٹس لیں گے۔ ساتھ ان صاحب نے اپنا شناختی کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر بھیجا ہے جو کہ میں اناؤنس نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کی پرسنل انفارمیشن ہے، لیکن یہ اپیل کی ہے ایک شہری نے جس کے 4 بچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے 4 بچے ان کو آپ یہ نوکری دلوا دیں یا مزدوری پہ رکھوا دیں یا رکھ لیں تو دیٹ مینس کہ وہ بچے جوان ہیں، اور یہ خود اگر پینشن ہولڈر ہے تو دیٹ مینس کہ ایک سینئر سٹیزن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان صاحب نے محمد رفیق اپنا نام بتایا ہے، یہ اٹک کے رہنے والے اور محمد رفیق انہوں نے نام بتایا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر حکومت یا حکومت کا کوئی نمائندہ ان سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے تو ان کا نمبر میرے پاس ہے، میں یہ انفارمیشن دے سکتا ہوں۔ ابھی پبلک تو نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ سارا معاملہ، تو پھر پبلک کرنا ایتھیکلی از ناٹ گڈ۔ اب یہ ایک شخص ہے، جب انہوں نے فون کیا میں نے بات سنی، انہوں نے نہ جانے میرا نمبر کہاں سے ڈھونڈا، کیسے ملا، بہرحال انہوں نے سمجھا کہ بھائی وزیر اعظم کو اگر اپیل پہنچانی ہے تو یہ میڈیا ہی بہترین حل ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا، ایک تو یہ محمد رفیق صاحب کی بات سن لیں، ورنہ کل کو پھر خبر آئے گی۔ اس ملک میں ہوتا ہے کہ روٹی یہاں پہ بندے کھا جاتی ہے، علاج یہاں پہ بندے کھا جاتا ہے، یہاں پہ خواہش بندے نہیں کھاتی، یہاں پہ ضرورت بندے کھا جاتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب یا متعلقہ لوگ یا متعلقہ جو وزیر ہیں، جو پوورٹی ایلیویشن کی منسٹر ہیں، شازیہ مری صاحبہ، فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ اس میٹر کو دیکھیں، اس میٹر کو کہیں نہ کہیں جا کے حل کریں۔ لیکن اب یہ ایک اور رخ پہ آئیے، یہ ایک شخص ہے جس نے رابطہ کر لیا ہم سے۔ ایسے لاکھوں لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں جن کی تنخواہ اگر اس شخص کی پینشن 14,000 ہے اور اس شخص کی پینشن 30, 32, 35,000 ہے، یہ تنخواہ ہے، ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ جو پاکستان کے اندر غریب طبقہ ہے، آپ اس بات کو ذرا سمجھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ لوگ چلتے ہیں کلب اکانومی پہ۔ کلب اکانومی کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص 20-25 ہزار کما رہا ہے، دوسرا بھی 20-25 کما رہا ہے، تیسرا 10 کما رہا ہے، اور وہ مل کے رہتے ہیں اور 60-70 ہزار روپے ایک گھر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے، کیونکہ دیہی علاقہ زیادہ ہے، گاؤں میں کوئی ڈور ڈنگر رکھا ہوگا، کچھ چھوٹی بہت زمین ہوگی، اس پہ کھیتی باڑی کر لیتے ہوں گے، یا کوئی اور گھریلو دستکاری لگائی ہوگی، تو وہ مل کے ایک نظام چلاتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈور ڈنگر رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، جو ادویات ہیں ان کی وہ نہیں ملتی، کھیتی باڑی مشکل ہو گئی ہے،
ڈیزل کی قیمتیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں، روزگار، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، لوگ اب جو فیکٹری آنرز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کام کر سکتے، ہمیں مال ہی نہیں مل رہا تو ہم بنائیں گے کیا، ہم بیچیں گے کیا، اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ وہ جو کلب اکانومی جس نے پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کو سروائیو کروا کے رکھا تھا، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ پہلو ہیں، یہ حقیقی پہلو ہیں اس ملک کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ ذہنی کیفیت ہے، یہ محمد رفیق صاحب جو ہیں ان کی ذہنی کیفیت دیکھیے کہ ایک شخص اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ اب ڈائریکٹ وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہے، ساتھ وہ التجا بھی کر رہا ہے، ساتھ وہ دھمکی بھی دے رہا ہے۔ یہ کوئی نارمل آدمی نہیں کر سکتا۔ نارمل انسان ایک کلیئر بات کرتا ہے، یا وہ التجا کرے گا، یا وہ دھمکی دے گا، یا وہ درخواست کرے گا، یعنی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا گھر اجڑنے سے بچا لیں۔ تو ایسے لاکھوں گھر آ چکے ہیں۔ ریزن مہنگائی، یہ ایک حقیقت ہے، یہ زمینی حقائق ہے پاکستان کے کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ اب دوسرا پہلو کہ اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے، اور اس مہنگائی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اس کا حل کیا ہے۔ یہ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ کیا موجودہ حکومت اس مہنگائی کی صریحاً ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار ضرور ہے، لیکن صریحاً نہیں ہے۔ کیا عمران خان اس مہنگائی کے 100% ذمہ دار ہیں؟ نہیں، لیکن ذمہ دار ضرور ہیں۔ آپ یہ جو ذمہ داری ہے اس کو کسی ایک پہ 100% شفٹ نہیں کر سکتے، اور کسی ایک کو 100% اس سے آزاد بھی نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے ساتھ جو ہوا، آئی ایم ایف، پہلے تو ہم کنفیوز رہے، 2018 میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کو ہم خودکشی کہتے تھے، پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، آئی ایم ایف کے ریویو چل رہے تھے۔ اب آخر میں جب تحریک عدم اعتماد کا سین چلتا ہے تو آئی ایم ایف کی شرائط کو ہم پس پش ڈالتے ہیں، اپنا سیاسی فائدہ دیکھتے ہیں، اور پیٹرول 150 روپے کر دیتے ہیں، اور دیگر بجلی بھی سستی کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ نئی حکومت آتی ہے، اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو ذمہ داری ہے نا وہ عمران خان نے کی ہے۔ اب ذرا اگلا رخ آئیے، مفتاح اسماعیل صاحب آتے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے حضور آپ کی حکومت نے ہم سے، آپ کی حکومت سے مراد پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس کے بعد حکومت آ گئی شہباز شریف کی۔ آئی ایم ایف والے پی ٹی آئی یا نون لیگ دیکھ کے ڈیل نہیں کرتے، وہ حکومت پاکستان دیکھ کے ڈیل کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا، یہ شرائط مانی تھی، مانی بھی نہیں تھی بلکہ یہ شرائط دی تھی۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا، آئی ایم ایف جو ہم پہ شرائط دے رہا ہے، یا آئی ایم ایف جو ہم پہ شرائط لگا رہا ہے، وہ ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے، وہ ہمارے پلانز ہیں، وہ ہم نے کہا کہ ہم یہ اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے تو آپ ہمیں اس کے عوض اتنے ڈالرز دے دیجئے۔ یہ ان کی شرائط اس طرح نہیں ہے، یہ ہم نے دی ہیں۔ خیر، مفتاح اسماعیل صاحب آ جاتے ہیں، مفتاح صاحب ری نیگوشیٹ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے نہیں کی، اب نئی شرائط کچھ آ جاتی ہیں، معاملات کو وہ ٹریک پہ لے جاتے ہیں۔ کشتی بیچ منجھدار تھی، اسحاق ڈار صاحب کو لایا جاتا ہے۔ ڈار صاحب کیا کرتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے جو گراؤنڈ بنا لیا تھا، کاروباری طبقے کو بتا دیا تھا کہ حضور ڈالر اتنے پہ جائے گا، روپے کی قدر اتنی ہو جائے گی، بجلی اتنی مہنگی ہوگی، وہ اس کو ریورٹ کر دیتے ہیں، ڈالر پہ کیپ لگا دیتے ہیں، اور ڈالر پھینکتے ہیں مارکیٹ میں، ڈالر سمگل ہو جاتا ہے افغانستان میں۔ اب ڈالر جو وہ سمجھ رہے تھے ڈار صاحب کہ پاکستان کی مارکیٹ میں ہوگا، مانگ کم ہوگی تو روپے کی قدر بہتر رہے گی، وہ ڈالر مارکیٹ سے نکل جاتا ہے، اور یہاں پہ پھر دوبارہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ ڈالر ایک دن میں دو تین دن میں 50 روپے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے اثرات جو آتے ہیں، پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نئی شرائط، سیلز ٹیکس 17% سے 18%، اور اس طرح کے معاملات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ذمہ دار عمران خان بھی ہے، ذمہ دار موجودہ حکومت بھی ہے، یہ دونوں ذمہ دار ہیں، کسی ایک پہ ذمہ داری شفٹ نہیں کی جا سکتی۔ یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، ذمہ دار حکومت میں موجود تمام سیاسی جماعتیں بھی ہیں۔ اب کیا ارلی الیکشن سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ ناٹ ایٹ آل۔ پاکستان میں جتنے لوگ ہیں ان سے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں، خواہ وہ اسد عمر ہوں، خواہ وہ شوکت ترین ہوں، خواہ وہ اسحاق ڈار ہوں، خواہ وہ مفتاح اسماعیل ہوں، خواہ وہ سلیم مانڈوی والا ہوں،
خواہ وہ شاہد خاقان عباسی ہوں، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس سارے معاملے کا، پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کا حل کیا ہے، تو حل کسی کے پاس نہیں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ارلی الیکشن، ارلی الیکشن، ارلی الیکشن۔ بھائی $3 ارب کے ساتھ آپ ارلی الیکشن میں وزیر اعظم بن کے بھی آ جائیں، کیا حل ہے؟ 2018 میں بھی تو آپ بنے تھے۔ لیکن یہ دوسری جانب جو ہیں، یہ الیکشن پہ جو حکومت ہے یہ بھی بضد ہے۔ حل ایک ہے، مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ عمران خان اچھوت نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل اینٹیٹی ہے، وہ پاکستان کی ایک سیاسی طاقت ہے، اس سے بات کرنی ہوگی۔ لیکن عمران خان یہ چور، یہ ڈاکو، یہ فلاں، یہ فلاں، وہ چور ڈاکو ہوتے تو آپ ان کو ثابت کرتے۔ آپ کسی کے کپڑے تو ہوا میں اچھال سکتے ہیں، کسی کی عزت تو اچھال سکتے ہیں، لیکن ثابت آپ نہیں کر پائے۔ یہ زمینی حقائق ہیں، یہ سارے ذمہ دار ہیں ان معاشی حالات کے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جو وزیر اعظم صاحب کو ان صاحب نے اپیل کی ہے، جو حکومت کے لوگ ہیں، وہ اس کیس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، یہ جینون معاملہ ہے تو اس کی مدد کریں۔ اور اس شخص کو، یہ ایک شخص کی کہانی ہے، ایسے لاکھوں نفسیاتی مریض مہنگائی کے مارے پاکستان میں آپ کو ملیں گے۔ آپ یقین مانیے کہ جھنڈے والی گاڑیوں سے باہر نکلیں اور دیکھیے کہ لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے۔ یہ بظاہر کہنا بڑا آسان ہے۔ آصف زرداری صاحب نے سجیشن دی کہ 35,000 روپے مزدور کی پینشن، مزدور کی اجرت کر دیں۔ حضور 35,000 سے بات بہت آگے نکل چکی ہے، یہاں پہ 35,000 میں اب گزارا نہیں ہونے والا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔